اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات کرام، حق یہ ہے کہ انسان کا دل زرخیز زمین کی طرح ہے۔ زرخیز زمین میں اگر پھل پھول کا تخم ڈالا جائے گا تو وہاں پھلوں اور پھولوں کے باغات لگ جائیں گے، اور اگر کانٹوں کا بیج بویا جائے گا تو وہ تمام خطہ خارستان بن جائے گا۔ بارش کا پانی بوئے ہوئے تخم ہی کو اگاتا ہے، تخم کو بدلتا نہیں ہے۔ اگر انسان کے دل میں سعادت کا بیج ہے تو قرآن، تورات اور انجیل کی آیتیں جو کہ رحمت کا پانی ہیں اس سعادت کو ظاہر کر دیں گی کہ جس کا بیج انسان کے وجود کے اندر ہے۔ اور اگر اس میں بدبختی کا تخم ہے تو انہی آیات سے بدبختی اور زیادہ ظاہر ہو جائے گی، جیسا کہ یہودیوں کے علماء کے اندر ظاہر ہوئی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے کتاب والوں، اللہ کی آیات کے ذریعے کافر کیوں ہوئے جاتے ہو حالانکہ تم اپنا کفر خود مشاہدہ کر رہے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دین حق ہے، اور وہ دنیا کے جو دین سے الگ ہو وہ دنیا باطل ہے، اور دین کو دنیا سے مخلوط کرنا، جیسے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، علم دین تو حاصل کیا مگر دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے، یہ حق کو باطل سے ملانا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے کتابیوں حق میں باطل کیوں ملاتے ہو؟ اسی طرح مسلمان ہو کر اعدائے اسلام کے سے اخلاق، ان کی صورتیں اختیار کرنا، ان کے لباس کو اختیار کرنا، ان کا معاشرہ اپنانا، یہ بھی حق کو باطل سے ملانا ہے۔ جس طریقے سے کہ دودھ گائے بھینس کے اندر سے نکل کر آتا ہے، مگر وہ باوجود اس کے کہ گائے اور بھینس کے اندر گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، مگر دودھ صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں گوبر اور خون کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مومن کے اعمال صالحہ ایسے خالص، صاف اور ستھرا اور نکھرے ہوئے ہونا چاہیے کہ ان میں باطل دنیا، نفس امارہ کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ تکتمون الحق میں حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حق کے معنی ہے لازوال چیز، یا صحیح اور درست چیز، یا حکمت و اسرار والی چیز، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت لازوال ہے۔ آپ کا ہر قول و فعل درست ہے، آپ کی ہر ادا میں حکمت دراز ہے، اس لیے آپ کا نام حق ہوا، اور اس آستانے تک باطل کی رسائی نہیں ہے۔ اعدائے اسلام اندھے چور کی طرح ہیں، اندھا اگرچہ مجمع میں کھڑا ہو مگر اپنے کو تنہا سمجھ کر سب کے سامنے خوش ہو کر چوری کرتا ہے، اور سمجھتا یہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی حماقت پر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ منکر بھی خلوت میں اپنے کو اکیلا سمجھ کر اسلام کے خلاف تدبیریں سوچتا ہے، حالانکہ اس وقت وہ ملائکہ کے مجمع اور اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے۔ دیکھو، یہودیوں کے علماء نے اپنے کو تنہا سمجھ کر یہ تدبیر سوچی کہ ہم صبح کو اسلام کے اندر داخل ہوں گے اور شام کے وقت مرتد ہو جائیں گے، جس سے کہ مسلمان شک و شبے میں پڑ کر وہ بھی اسلام سے پھر جائیں۔ چونکہ وہ حقیقتاً تنہا نہیں تھے،
اللہ رب العزت انہیں دیکھ رہا تھا، اس لیے مولا نے ان کا راز فاش فرما دیا۔ کفر و بے دینی بلکہ گناہ کی وجہ رب تبارک و تعالیٰ سے غفلت ہے، تو جو کوئی گناہ کرتے وقت یہ سمجھ لے کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ انشاءاللہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں کے دولت ایمان کا اللہ رب العزت محافظ ہے۔ دیکھو، یہودیوں نے ڈکیتی کی انتہائی تدبیر سوچی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر کے اس تدبیر کو بیکار کر دیا اور مسلمانوں کے ایمان کو ان چوروں سے بچا لیا۔ لہذا امید ہے کہ وہی مولا آئندہ بھی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ اس کے بہت دشمن ہیں، نفس امارہ بھی دشمن ہے، شیطان بھی دشمن، برے ساتھی بھی دشمن، جو سب ایک مومن کے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے یہ ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کریں، اس کی حفاظت کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی میں ہماری فلاح و بہبود اور اسی میں ہماری ترقی ہے، اور اسی کے اندر اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔